بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورس؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ایمان والی اور سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ تو آج میں جھٹ پٹ اچار بناؤں گی، تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر میں پہلے سے تھوڑا بہت اچار کا مسالہ پڑا ہوا ہے تو وہ مسٹ ہے، وہ ہونا چاہیے، تو آپ کا اچار جھٹ پٹ بن جائے گا۔ ابھی تو اچار جانے کا سیزن نہیں آیا، تو اگر تھوڑا بہت مسالہ بچا پڑا ہوا ہے تو آپ اس میں یہ اچار بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اچار والے آم لے لیے تھے، ان کو دھو کے میں نے کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر لیا ہے، اور پھر میں نے ان کو خود ہی کٹ کر لیا ہے۔ ان کی گٹھلیاں جو ہیں وہ میں نے گٹھلیوں کے اوپر سے میں نے گودا گودا اتار لیا ہے، اور گٹھلیاں میں نے پھینک دی ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیس کٹ کر کے، تو اب میں نے اس میں تقریباً میرے کلو آم تھے، اور اس میں میں نے 1 چمچ بھر کے جو ہے وہ نمک کا ڈالا ہے، اور نمک ڈال کے میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے۔ اب جو میرا پچھلے سال کا تھوڑا سا مسالہ اور آئل بچا پڑا ہوا ہے، اس کو آئل کو میں نے ایک جار میں شفٹ کر لیا ہے، جس میں میں نے یہ اچار دوبارہ ڈال دوں گی۔ تو جو باقی مسالہ ہے وہ میں نے ان آموں کے اوپر ڈال دیا ہے، اور ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی، تاکہ جو میں نے نمک وغیرہ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اور نمک جو ہے ہم نے وہ 1 کلو کے حساب سے ہم نے تقریباً 2 سے 2.5 چمچ ڈالنا ہے، لیکن میں نے اس میں اندازاً 1 سے 1.5 چمچ ڈال دی ہے، اور میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے، تاکہ اس کو بعد میں فنگس وغیرہ نہ لگے۔ اگر ہمارا نمک اچھی طرح سے مکس نہ ہوا اچار میں تو وہ فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب میں نے اس میں 1 برابر کا لیول چمچ میں نے مرچوں کا ڈالا ہے، اور 1 ہی چمچ میں نے ہلدی کا ڈالا ہے، اور اس کو بھی ڈال کے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ اور یہ میری امی کی ریسپی ہے، وہ مجھے بتا رہی ہیں، انسٹرکشنز دے رہی ہیں، اور میں ساتھ ساتھ یہ کر رہی ہوں۔ امی اچار ڈالتی ہیں، وہ ان کے ہاتھ کا اچار ماشاءاللہ بہت مزے کا ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ اگلے مہینے اچار ڈالیں گی اگست میں، کیونکہ وہ کہتی ہیں تب کا اچار جو ہوتا ہے وہ پھر خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ تو میری بیٹی بڑے شوق سے کھاتی ہے، تو اس لیے اس کا ختم ہو گیا ہوا تھا، تو میں نے تھوڑے سے آم لا کے تو میں نے اس میں مطلب ڈال لی ہیں۔ تو اب میں نے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو پھر دوبارہ مکس کر کے، تو جس جار میں میں نے آئل ڈالا تھا اسی جار میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ آئل اس طرح اچار کے اوپر تک ہونا چاہیے، اچار بالکل اس کے اندر ڈوبا ہوا ہو تو پھر ہمارا اچار ٹھیک بنے گا۔ آئل بھی کم ہوا تو ہمارے اوپر سے فنگس لگ سکتی ہے اچار کو، اسی لیے ہم نے آئل بالکل اوپر تک رکھنا ہے، اچار اس کے اندر بالکل جو اس کی آم کی کاشی ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے، آئل اوپر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں میرا آئل تھوڑا کم تھا، اب میں تھوڑا سا آئل اور ڈال رہی ہوں، لیکن میں نے تو وہ پرانا آئل ہی یوز کیا ہے، لیکن اگر آپ کا پرانا آئل کم ہو تو آپ نیا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کو میں رکھ دوں گی، لیکن کسی کھلی جگہ پہ رکھنا، ہوادار جگہ پہ رکھنا ہے ہم نے اچار، اور اس کو میں کل صبح ہفتے میں سے 2 سے 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہلا دوں گی، اور پھر میرا اچار تیار ہے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچار کی یہ جھٹ پٹ سی ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔